جلسہ سالانہ آسٹریلیا 2024 جماعت احمدیہ آسٹریلیا نے اپنا 36واں جلسہ سالانہ مورخہ 12، 13، 14 جولائی کو سڈنی کے بہت معروف مقام روز ہل گارڈنز میں منعقد کیا۔ اس بابرکت اجتماع کے ذریعے سے مختلف مکتبہ فکر کے حامل افراد کو اکٹھا کیا گیا اور روحانیت کے فروغ، ایمان و ایقان کو بڑھانے اور اتحاد باہمی کی ترویج کا موقع فراہم کیا گیا۔ جیسا کہ اس جلسے کا موضوع نیکی و تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون تھا، اس جلسہ کے شاملین میں 15 ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی، جن میں ملائیشیا، انڈونیشیا، فیجی اور نیوزی لینڈ سے امراء و مبلغین، نیز پارلیمنٹ کے نمائندگان، میئرز، کونسلرز اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا۔ If we make Allah Ta'ala عطا الرحمن مقبول صاحب، اگر ہم اللہ تعالیٰ اپنے ایمان اور آخرت کو اپنے دنیاوی معاملات کے تابع کریں گے تو نتیجتاً ہمیں خدا کی رضا حاصل ہوگی اور نہ ہی سکون حاصل ہوگا۔ حضور نے توبہ کی 3 شرائط بیان کی ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ نمبر 1، اپنے ذہن کو برے خیالات اور بری خواہشات سے پاک کرو۔ دوسرے، اپنے کانشس کو جگاؤ اور جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان پہ ندامت کا اظہار کرو۔ اور تیسرے، یہ پختہ اور مصمم ارادہ کرو کہ آئندہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور جب یہ آپ کوشش کر رہے ہوں گے تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ there was hardly anyone عمران ملک صاحب، اس وقت بر صغیر سے باہر کوئی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کی اپنی مشیت تھی کہ وہ بہت سی عاجز روحوں کو متوجہ کرے گا جو مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا میں پھیلائیں گی اور اسے دنیا کے مختلف کونوں میں لے جائیں گی۔ اور آسٹریلیا ان خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام ان کی زندگی میں پہنچا۔ یہ 19 ستمبر 1903 کا واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ خان صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیعت کے لیے لکھا، اور جواب میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے انہیں لکھا کہ ان کی بیعت قبول کر لی گئی ہے۔ جماعت احمدیہ کے اراکین کی قربانیوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں سے منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی طور پر یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کے اپنے آپ کو خدا کی رضا کے مطابق قربانی کی یہاں تکمیل ہوتی ہے اور اس کا اثر آج تک زندہ ہے۔ تیرا غلام در ہوں۔ مکرم و محترم انعام الحق کوثر، امیر و مشنری انچارج صاحب آسٹریلیا کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف نیوز چینلز نے جلسہ سالانہ کی رپورٹنگ کی، جو آسٹریلیا بھر میں 50 لاکھ سے زائد افراد تک پہنچی۔ دوسرے دن ایک سیشن منعقد کیا گیا جس میں 200 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ اس سیشن کا مہمانوں نے گرمجوشی سے خیر مقدم کیا، جو مستقبل میں جماعت کے منعقد کردہ پروگراموں میں شرکت کے خواہاں تھے۔ Now I say what a pleasure it is فلپ روڈک، to be able 135 سال کی تاریخ میں بہت سے احمدیوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ حضور کی امن کی کاوشوں اور امن کے پیغام کو دنیا میں پھیلائے جانے کا اعتراف کر رہا ہوں، اور یہ کہ حضور نے اس بات کو یقینی بنایا کہ لوگ امن کے قیام کے لیے دنیا کے دوسرے کونے میں بھی اکٹھے ہوں جیسے ہم آج یہاں جمع ہیں۔
اور یہ بھی ان بڑے اعزازات میں سے ایک تھا کہ میں نے ان پروگراموں کو جاری کیا جن کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو آسٹریلیا لایا گیا. His Holiness وارن is a کربی guiding light for ایم پی. millions. حضور امن، انصاف اور معاشرے کی بہتری کے لیے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک رہنما ہیں. ان کی تعلیم، اخلاقی تربیت اور انسانیت کی خدمت کی اہمیت پر زور دینا لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑتا ہے. جیسا کہ حضور نے ایک بار فرمایا، امن کی کلید اتحاد میں ہے، اور اتحاد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب تمام لوگ قطع نظر ان کی تعداد یا پس منظر کے ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کریں اور ان کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں. The Jalsa Salana, initiated by His Holiness ایڈمنٹ اللہ Hazrat ایم پی. حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام نے ایک صدی سے زائد عرصہ قبل جس جلسہ سالانہ کا آغاز کیا وہ محض ایک اجتماع نہیں ہے. یہ احمدیہ مسلم جماعت کی لازوال روح اور محبت، ہمدردی اور باہمی احترام کے اصولوں کی ثابت قدمی کی علامت ہے. یہ اصول ہماری انسانیت کی روح ہیں. ناظرین، جلسہ سالانہ میں پہلی بار مجلس خدام الاحمدیہ آسٹریلیا کی طرف سے پورے ملک میں ایک بلڈ ڈونیشن مہم کا انعقاد کیا گیا جو فراز طاہر، جو سڈنی کے ایک شاپنگ سینٹر میں لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، کی یاد میں تھی. So we've got the annual convention across the street. بلڈ ڈونیشن کے مینیجر نے کہا، ہمارے پاس ہی سڑک کے اس پار جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے. عطیہ خون دہندگان میں سے جو یہاں عطیہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، تقریباً 5000 عطیات نیو ساؤتھ ویلز میں دیے گئے ہیں، جن میں سے 40% عطیات فراز گفٹ جیسے گروپس کی طرف سے دیے گئے ہیں. مکرم و محترم انعام الحق کوثر صاحب، نیشنل امیر و مشنری انچارج صاحب نے اختتامی خطاب فرمایا. Whenever a prophet comes to the world, there is always a جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے. دشمن اسے جھوٹا اور مکار سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف نبی اکیلے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سچ اس کے ساتھ ہے اور وہ کامیاب ہوگا اور اس کے تمام مخالفین ناکام ہوں گے. اور بالکل وہی ہوا جیسا کہ پیشگوئی کی گئی تھی. وہ اس کے پیغام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور آج 3600 افراد اس کے گواہ ہیں. آپ سب زمین کے ایک کنارے پر بیٹھے ہیں جو 30 یا 40 یا 50 سال پہلے ہمارے ذہن میں تقریباً ناممکن تھا، اور یہی معجزہ ہے. یہ بابرکت جلسہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اور خدا ہمارے پیارے خلیفہ اور ہماری جماعت کے باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. الہی کا مستقر نور و بشر کا فرق مٹاتی ہے تیری ذات بعد از خدا بزرگ تو ایک سامو MTA انٹرنیشنل آسٹریلیا اسٹوڈیوز.